ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے لیے نکاح اور شادی کے حوالے سے کون سے رشتے حلال اور کون سے رشتے حرام ہیں ان کی تفصیلات کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ نے نسب کے حوالے سے جو ایک مسلمان پر 7 رشتے حرام ہوتے ہیں ان کا بیان کیا کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھاجیاں یہ حرام ہیں، اور یہ رشتے جیسے نسب کے حوالے سے حرام ہیں اسی طرح یہ رشتے اگر ان کا تعلق رضاعت کے ذریعے سے ایک انسان سے جڑا ہوا ہے تو یہ تب بھی رشتے حرام ہیں۔ یعنی جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی، یعنی بچپن میں دودھ پینے کے زمانہ میں جب ایک انسان نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس دودھ سے بھی اس کے اندر خون منتقل ہوا، یہ دودھ بھی خون پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے پہلے رشتے ایک خونی رشتے ہیں، ایک رحم سے جڑے ہوئے رشتے ہیں، اسی طرح رضاعت یعنی دودھ پلانا یہ بھی انسان کے اندر ایک کے جزو کو دوسرے کے جزو میں منتقل کرنا، اور یہ زمانہ شیر خارگی کا ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے کہ جب انسان کی نشو و نما اسی دودھ سے ہو رہی ہے۔ لہذا فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ بھی تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور اسی طرح رضاعت کے رشتے سے جو بہنیں ہیں، رضاعت کے رشتے سے جو اسی طرح خالائیں اور پھوپھیاں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں بنتی ہیں وہی رشتے حرام ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ رشتے وہ ہیں جو سسرال کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایک انسان کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اس کے بعد اس عورت کی ماں اور اسی طرح اوپر چلے جائیں اس کی دادی، اسی طرح اس کی نانی پرنانی، جیسے کہ ایک انسان کی حقیقی ماں اور اس کے اوپر کے سارے رشتے، چاہے وہ نانی ہو چاہے دادی ہو، وہ سارے اوپر کے رشتے جو اس سے ایک نسب کا تعلق، خون کا تعلق رکھتے ہیں وہ حرام ہے۔ اسی طرح رضاعت کے حوالے سے، اور یہ کہ انسان اپنی بیوی کی بہن سے شادی کرے اس کی زندگی میں، یہ بھی اس پر حرام ہے کہ 2 بہنیں اپنے نکاح میں جمع کر لی، اس کو بھی بیان فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے درست نہیں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اور حقیقی بیٹوں کی، یعنی اپنے جو بیٹے ہیں اپنے بیٹوں کی بیویوں سے بھی ان کی چاہے وفات ہو جائے لیکن وہ ان کی بہویں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا درست نہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے
ان خواتین سے بھی نکاح اور شادی کرنے کی ممانعت کر دی ہے جو شادی شدہ ہوں، ابھی نہ انہیں طلاق ہوئی ہو نہ ان کے خاوند فوت ہوئے ہو۔ شادی ہونے کی صورت میں ابھی شادی کی حالت میں وہ موجود ہیں، حالت ہوئی شادی والی ہے کہ ان کے خاوند موجود ہیں، تو ان سے نکاح رچا لو، یہ بات بھی درست نہیں۔ اس کو قرآن نے کہا والمحصنات من النساء، محصنات کا عطف امہاتکم پر ہو رہا ہے، اس لیے یہاں ان اللہ کان غفور الرحیمہ پر بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اگلی جو پارہ شروع ہو رہا ہے اس پارے کے آغاز کا بھی حصہ پچھلے سے جڑا ہوا ہے اس واو عاطفہ کے ذریعے سے۔ عام طور پر ہمارے ائمہ مساجد جب رمضان میں تراویحاں پڑھتے ہیں نا تو آدھی بات کر کے ختم کر دیتے ہیں، ان اللہ کان غفور الرحیمہ تک پڑھ کر وہ گویا اس دن کی تراویح ختم کر دی، حالانکہ اگلی بات ابھی باقی ہوتی ہے، آدھی بات رہتی ہوتی ہے، اس لیے اگلا رکوع بھی مکمل کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا والمحصنات من النساء، کیونکہ تم پر تمہاری مائیں بھی حرام ہیں اور اسی طرح محصنات بھی تم پر حرام ہیں۔ محصنات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہوں۔ شادی شدہ عورت سے کوئی آدمی دوسرا نکاح کر لے، آج کل یہ بھی بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پہلے شوہر نے ابھی طلاق نہیں دی، وہ زندہ ہے، اس سے عورت ناراض ہو کر آ جاتی ہے، یا یہ ہے کہ عدالت سے خلا لے لیا، پہلے شوہر کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سمن اس تک پہنچتا ہے، نہ عدالت طلب کرتی ہے، نہ اس مرد کا کوئی مدعا سنتی ہے، یک طرفہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ فیصلہ بھی درست نہیں ہوتا، یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ عدالت خلا کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں فریقین کو بلایا جائے اور دونوں کی بات سنی جائے۔ اگر واقعی کوئی ان کے درمیان میں نزاع کی اور خرابی کی کوئی بڑی وجہ ہو، اہم وجہ ہو، تو پھر عدالت ان کے درمیان تفریق کر سکتی ہے۔ لیکن عدالت نے لڑکے کو کوئی سمن نہیں بھیجا، اس کو کوئی طلب نہیں کیا، اس کو بلایا نہیں، اس کی بات چیت سنی نہیں، اور یہ دیکھا نہیں ایک طرف سے آج کل، کیونکہ یہ بہت خرابی پیدا ہوگی کہ عورتیں جو ہیں وہ جذباتی ہوتی ہیں، کہیں اور سے کوئی آفر آ گئی یا کہیں اور تعلق ہو گیا یا کوئی بھی وجہ بنتی ہے تو وہ سابقہ شوہر کے خلاف عدالت میں پہنچ جاتی ہیں اور وکیل سے مل ملا کے بس ذیلی پتے پر جو ہے وہ سمن بھیج دیا جاتا ہے جو کہ شوہر کو موصول ہی نہیں ہوتا، اور بس باہر سے ہی تاریخیں ڈلوا کر اس کے بعد جو ہے عورت خلا لے لیتی ہے اور طلاق شدہ شمار ہو کر وہ آگے نکاح کر لیتی ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ فقہا نے اس پر لکھا ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور یہ عدالتوں کو اس طرح کی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے اور اس میں اس طرح کے غیر اسلامی فیصلہ جات یا طریقہ کار یہ سراسر کفر اور زنا کو فروغ دینے اور خرابی پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں بیان فرمایا والمحصنات من النساء، اسی طرح شادی شدہ عورتیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ انسان کسی شادی شدہ ہونے کے باوجود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر سکتا ہے، وہ صورت ہے کہ کوئی باندی ہے اور اس باندی سے وہ پہلے شادی شدہ تھی لیکن اب جنگ کے اندر قیدی بن کر آ گئی ہے۔ تحرے اسلام پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا، زبردستی کسی کو آپ غلام بنا لیں اور غلامی کو فروغ دیں، غلاموں کو ان کی خرید و فروخت کریں۔ اسلام نے غلامی کی ایک ہی صورت رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ کے دوران جو دشمن قیدی ہوتے ہیں ان کو گرفتار جب کر لیا جاتا ہے تو اس میں بھی لازمی نہیں کہ ان کو تم غلام اور باندی بنا لو۔ دشمن ظاہر ہے جہاں مرد اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، بسا اوقات اور مردوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے خواتین بھی آتی ہیں یا جنگ میں بھی خواتین شریک ہوتی ہیں تو اس میں وہ گرفتار ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جنگ میں تم جب فتح یاب ہو جاؤ تو ان کے گھروں سے جا کر عورتیں پکڑ کر ان کو باندیاں بنا لو، یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ جنگ کے دوران کچھ لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں دشمن کی طرف سے
ان کے بارے میں ایک تو صورت جو قرآن نے بیان فرمائی وَإِمَّا فِدَاءً کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دو، اور دوسری صورت یہ اِمَّا مَنًّا بَعْدُ کہ ان پر احسان کرو ویسے ہی چھوڑ دو، ویسے بھی احسان کر کے تم چھوڑ سکتے ہو، وَإِمَّا فِدَاءً یا زیادہ یہ کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا اور انہیں چھوڑ دیا فدیہ لے کر، اور بعض جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے پڑھے لکھے تھے تو ان کے ذمے لگایا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دیں، ہم اس کے عوض میں ان کو چھوڑ دیں گے، اور کچھ کو آپ نے بغیر فدیہ لیے بھی یا پھر ان پر اور ذمہ داری مقرر کیے بھی محض احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا اور رہا کر دیا۔ لیکن اگر کسی کو آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، سمجھتے ہیں کہ اس کا چھوڑنا اور رہا کرنا درست نہیں ہے، عورت ہے اس کو باندی بنا لیا گیا، تو اب یہ بھی ایک انسان ہے، اس کو انسانی حقوق مکمل حاصل ہونے چاہیے، اس لیے شریعت مطہرہ نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے، ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھنے کی ہدایات دی ہیں۔ فرمایا جو خود کھاتے ہوئے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہوئے ان کو پہناؤ، یہاں تک ان کو برابری کا درجہ دیا کہ تم ان سے باندیوں سے شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی کر سکتے ہو، لیکن ان کے شوہروں کی اجازت سے، ظاہر ہے ان کے شوہر نہیں، ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ جب وہ باندی کسی ایک کے ملکیت میں دی جاتی ہے کہ اب تم اس کی ضروریات کا خیال رکھو، قیدیوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ قید خانے اور جیل بنا کر ان میں ان کو رکھا جائے اور ان کی صلاحیت اس طریقے سے جو ہے وہ ناکارہ ہو جائیں اور حکومت پر ایک الگ سے بوجھ پڑے۔ اسلام نے اس کی متبادل جو بہترین صورت دی ہے وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا جائے مسلمانوں پر، ایک تو ان سے اپنی خدمت لیں اور دوسرا ان کو تعلیم دیں، تربیت دیں، ان کی اچھی دیکھ بھال کریں، اس سے وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں گے، ایمان قبول کر لیں گے اور اس طریقے سے وہ ایک شہری مفید شہری بن جائیں گے۔ تو قرآن نے یہاں کہا اس طرح کی جو باندیاں تھیں اور ان باندیوں سے اگر تم شادی کرتے ہو، چاہے ان کے سابقہ شوہر موجود ہو اپنے ملکوں میں، لیکن اب ان نکاحوں کا ان کا جو ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اب وہ بہر صورت تمہاری ملکیت میں آ گئی ہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فرمایا الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، دیکھو یہ اللہ نے تم پر اپنے احکامات لازم کر دی ہیں، کتاب اللہ یہ اللہ کے قوانین ہیں، لہذا ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یہ رشتے تو تمہارے لیے حرام ہیں جن کو یہاں قرآن نے ذکر کیا، اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب حلال ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، تمہارے لیے اس کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ حلال ہیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ان کے لیے بھی یہاں گویا 3 شرطیں ہیں کہ اس کے علاوہ کسی رشتے کو تم اپنا زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہو، یعنی اس کو اپنی اہلیہ بنانا چاہتے ہو، تو ان 3 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ کہ تبتغوا، ابتغاء ہو، طلب ہو، خطبہ ہو، پیغام نکاح ان کی طرف بھیجا جائے۔ ایک لفظ خطبہ ہوتا ہے اور ایک خطبہ ہوتا ہے۔ خطبہ تو معنی واعظ کہنا، سمجھانا ہوتا ہے، خطبہ کا معنی ہوتا ہے پیغام نکاح بھیجنا، کہ پہلے آپ اس عورت اس کے سرپرستوں کی طرف پیغام نکاح بھیجیں، بات چیت چلائیں اور ان کی رضامندی ہو، وہ تمہیں دیکھے تم ان کو دیکھو، تو یہ باہمی رضامندی سے ایک عقد اور معاملہ کیا جائے، زبردستی کا معاملہ نہ ہو۔ تبتغوا، ابتغاء پایا جائے، اس ابتغاء کے نتیجے میں تم اس کو اپنے عقد میں لے آؤ۔ اور دوسری شرط یہ کہ بِأَمْوَالِكُم، اپنے مالوں کے ذریعے سے ابتغاء ہو، اس میں جو خرچ ہے وہ مرد اس کے ذمے ہے۔ یاد رکھیں نکاح اور شادی کے موقع پر 2 ہی خرچ ہیں اور وہ دونوں مرد کے اوپر ہیں، عورت پر نہیں۔ پہلا خرچ مہر کی صورت میں ہے اور دوسرا خرچ ولیمہ کی صورت میں، اور یہ دونوں خرچ مرد پر ہیں، عورت پر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عجیب رواج ہیں، یہ جو ہے ایک تو یہ کہ کھانے پینے کا خرچہ بھی عورت پر ڈال دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر کو بسانے اور اس کے ضروریات سامان جو ہوتے ہیں وہ بھی عورت کے ذمے لگا دیا جاتا ہے، کہ گویا بسترے اور برتن اور جو چیزیں ہیں گویا کہ اس کے گھر کو آباد کرنا ہے تو وہ بھی لڑکی والوں کے ذمے ہیں۔
بلکہ بعض برادریوں کے ہاں تو اور بہت زیادتی ہوتی ہے کہ میواتی برادری ہیں، انہوں نے بچی کو جو ہے وہ گاڑی بھی دینی ہے، موٹر سائیکل بھی دینی ہے اور بہت کچھ خرچ کرنا ہے۔ تو ان خرابیوں نے معاشرے کے اندر اور بگاڑ پیدا کر دیا۔ لوگ بچیوں سے بجائے محبت کرنے کی ان کی ولادت ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے، پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں بیان فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ، تم مال خرچ کرو اے مردو، مال خرچ کر کے ان کو اپنے گھر میں لے کر آؤ، بِأَمْوَالِكُمْ۔ اور ساتھ ایک تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ محسنین، ان کو اپنی قید میں لانے والے ہو۔ محسن احسان، حسن اصل میں قید کو کہتے ہیں، قلعہ کو کہتے ہیں۔ جیسے قلعہ میں انسان محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح عورت اس کی عزت جب وہ کسی مرد سے نکاح کر لیتی ہے قانون شریعت کے مطابق، وہ اب گویا ایک حفاظت میں آ گئی ہے، قلعے میں محفوظ ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو اس قلعے میں بند کر لیا، اب کوئی غیر مرد اس کی طرف کسی قسم کی لالچائی نگاہیں نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کی طرف رغبت نہیں کر سکتا، کیونکہ فرما دی والمحصنات، شادی شدہ عورتیں تمہارے لیے مسلمان مردوں حرام ہیں، ان سے کسی قسم کا تعلق قائم کرنا۔ تو لہٰذا جب تم ان کو محسنین، احسان میں لانے والے ہو، اپنی قید میں لانے والے ہو، یہ نہ ہو کہ مال تو تم دو اور اس مال کے ذریعے سے مال خواہش پرستی ہو، جیسے یہ بھی آج کل معاشرے میں بے حیائی کے اڈے چل رہے ہیں، لوگ وہاں پیسہ جا کر خرچ کرتے ہیں اور پیسہ دے کر وہ ایک رات دو رات کے لیے یا کچھ وقت کے لیے عورت سے اپنی خواہش ٹھنڈی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، محسنین غیر مسافحین، مقصد محض پانی بہانا نہ ہو، خواہش کو ٹھنڈا کرنا نہ ہو، بلکہ اس کو اپنی جو ہے حفاظت میں لے آنا ہو، اس کو حفاظت میں لے آ کر اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا مقصود ہو۔ بعض خواہشرانی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اب جب تم ان کو اپنی نکاح کی قید میں لے آئے اور ان سے تم نے فائدہ حاصل کر لیا، ان سے جو ہے اپنی خواہش بھی پوری کر لی، تو لہذا تم پر ان کے جو مہر مقرر ہوئے تھے وہ دینے لازم ہو گئے۔ تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان کو مہر جو مقرر ہوا تھا وہ ان کے حوالے کر لو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس مال میں جو تم نے پوری رضامندی کے ساتھ دے دیا تھا مقرر کرنے کے بعد، اور پھر عورت اس میں سے کچھ تمہیں دے دے تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں کہ اس کو استعمال کر سکتے ہو، وگرنہ جو مہر مقرر ہوا ہے وہ دینا لازم ہے۔ مہر یہ عورت کا حق ہوتا ہے اور یہ ہر صورت میں شوہر پر لازم ہے، اگر زندگی میں اس نے نہیں دیا تو وہ مقروض مرا ہے اور اس قرضے کا حساب اسے بعد میں چکانا پڑے گا۔ اس لیے زندگی میں مہر کا دینا اور اس کی ادائیگی، چاہے اس کی بیوی بن گئی، لیکن یاد رکھو اسلام کے اندر ملکیت ہر ایک کی مستقل ہے، مرد کی الگ اپنی ملکیت ہوتی ہے، عورت کی الگ مستقل ملکیت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وراثت کے اندر عورت کا الگ حق مقرر کیا گیا اور مرد کا الگ حق مقرر کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اس کی ملکیت نہیں ہے، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، وہ جب اس کے گھر میں آ گئی ہے تو بس وہ اپنے سارے اختیارات نظر انداز کر دے۔ نہیں، اس کے بہت سارے اختیارات ہیں، مہر بھی اس کا حق ہے۔ وہ اگر اپنی مرضی سے رضامندی سے کچھ تمہیں دے دے پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس میں سے تم کچھ استعمال کر لو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور اپنے احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ قرآن نے ایک اور مسئلہ بھی یہاں واضح کیا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہو اس معاشرے کی آزاد، حریت پسند، با کردار کسی خاتون سے نکاح کرے، کیونکہ یاد رکھو مقصد نکاح سے صرف خواہش ٹھنڈی کرنا نہیں ہوتا، نکاح سے مقصد در حقیقت ایک نسل انسانیت کی بنیاد ڈالنا ہوتا ہے۔ آگے آپ ایک انسانیت کی ایک پوری نسل کو قائم کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر کردار ادا کرنا ہے دین کے غلبے کے حوالے سے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ تم کسی اچھی خاتون کا انتخاب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنے ارشادات میں بڑے واضح احکامات اور ہدایات دی ہیں کہ
اچھی محبت کرنے والی عورتیں، بچے جننے والی عورتیں ہوں، بچوں سے محبت کرنے والی عورتیں ہوں، یعنی ان کے اندر وہ عفیف ہوں، پاک دامن ہوں، با کردار ہوں، باحیا ہوں۔ قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ کس طرح کی عورتیں جو ہیں وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو ایسی پاک کردار عورتیں ہوں، آزاد ہوں، خاندانی عورتیں ہوں، ان سے نکاح کرو۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو بیچارہ کمزور ہے، دونوں اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، ظاہر ہے کہ وہ کسی خاندانی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، یا اس کے حقوق کو پورے نہیں کر سکتا، مثلا جو اس کا مال ہونا چاہیے یا جو اس کے دوسرے اخراجات ہیں وہ نہیں پورے کر پا رہا، نہیں اس کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح بدنی اعتبار سے بھی کمزور ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ چاہیے تو یہ کہ جو مالی اعتبار سے طاقتور نہیں ہے، نکاح کرنے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی بچوں کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، محنت کرے، کمائے۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو نہیں، صبر اور ضبط ان کے اندر نہیں ہوتا، اور ڈر اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے یہاں یہ لفظ ذکر کیا کہ اگر انہیں ڈر ہو کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا، ذالک لمن خشی العنت منکم، تم میں سے وہ آدمی سرکشی میں مبتلا ہونے کا ڈر رکھتا ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھ سے گناہ ہو جائے گا، صبر اس میں نہیں ہے، جی ضبط نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ پھر تم اپنے معاشرے کے دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں، جو قیدی بن کر لائے گئے تھے جنگ کے اندر، اور ان میں باندیاں بھی تھیں، ظاہر ہے وہ باندیاں جو ہوتی ہیں وہ دوسرے کی ملکیت میں ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے قرآن نے یہاں سزا کا بھی جو ذکر کیا ہے وہ بھی ان کے لیے آدھی سزا ہے۔ ایک تو ان کے لیے رجم نہیں ہے، ان کے لیے صرف کوڑے ہی ہوتے ہیں اگر ان سے غلطی سرزد ہو جائے، اور وہ کوڑے بھی آدھے ہوتے ہیں، یعنی مثلا آزاد عورت کو اگر 100 کوڑے مارے جائیں گے تو باندی سے اگر غلطی زنا کی سرزد ہو جائے تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، 50 ڈنڈے اور چھڑیاں اس کو ماری جائیں گی۔ تو یہ در حقیقت عورتیں جو باندیوں ہوتی ہیں، یہ ظاہر معاشرے کے اندر جو آزاد، حریت پسند، جو اس شہر کے شہری ہوتی ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو اپنی بخوشی سے قبول کیا ہوتا ہے، ان کے درجے میں تو یہ جنگی قیدی نہیں ہوتے۔ تو لہذا قرآن نے کہا ہے کہ پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، یعنی باندیوں سے نکاح کر لو۔ ومن لم یستطع منکم، جو تم میں سے طولاً طاقت نہ رکھتے ہوں، ان ینکح المحصنات المؤمنات، اس بات کی کہ وہ نکاح کریں، المحصنات المؤمنات، پاک دامن عفیف عورتیں، خاندانی عورتیں، ان سے نکاح کرنے کی جو ایمان والیاں بھی ہوں، طاقت اس میں نہیں ہے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فرمایا جو تمہاری باندیاں ہیں ان سے تم پھر کیا کر لو، نکاح کر لو۔ لیکن یہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ باندیاں ایمان والی ہوں یا اہل کتاب ہوں، قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا کسی کتاب کو ماننے والی ہوں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، یاد رکھو اصل چیز تو ایمان ہے، اگر باندی میں ایمان موجود ہے بڑی قدر و قیمت والی ہے، اگر اس نے ایمان قبول کر لیا ہے بڑی عزت والی ہے، تمہاری ایمان کو بھی اللہ خوب جانتا ہے، اس ایمان کی بنیاد پر اس کو تم اپنے نکاح میں لے آؤ۔ عربوں کے ہاں باندی سے نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، بلکہ باندی اور غلاموں کو انسانیت کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو ملیج اور کمزور اور بہت ہی کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ دیکھو بعضکم من بعض، اگرچہ وہ اس وقت باندی یا غلام ہیں لیکن تم ایک دوسرے سے انسان ہیں، اور انسان سب آدم کی اولاد ہے، آدم کے رشتے کے اعتبار سے وہ بھی کیا ہے، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے وہ انسان ہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ وہ جنگ میں تمہارے مقابلے میں آئے اور تم نے فتح یابی کے بعد ان کو جو ہے گرفتار کر لیا، لیکن اب ان کی انسانیت ختم تو نہیں ہوگی، وہ انسان ہے، لہذا تم ان سے بھی رشتہ کر سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعضکم من بعض فانکحوہن، ان سے نکاح کر لو، بإذن اہلہن، لیکن ان کے مالکوں کی اجازت سے،
ان کے جو سرپرست ہیں، جن کی ملکیت جو ہیں، ان کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کا مہر بھی ان کو دو، بالمعروف، عرف کے مطابق جو ان کا مہر بنتا ہے وہ بھی انہیں دو، اور ان سے نکاح کرو، محصنات، ان سے نکاح کرنے والے بنو، ان کو نکاح کر کے اپنی قید میں لے کر آؤ، غیر مصافحات، محض ان سے تعلق قائم کرنا، پانی بہانا، یا ان سے خفیہ طریقے سے دوستیاں قائم کرنا، یہ نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، ایسی عورتیں نہ ہوں ہیں جو کہ خفیہ دوستی قائم کرنے والی ہوں، کردار ان کا ٹھیک نہ ہو۔ اگر ایسوں سے تم نکاح کر لو گے تو اس سے تو آگے تمہاری نسل جو جس کی تم بنیاد رکھنا چاہتے ہو وہی خراب ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو نسل ہوگی وہ بھی اس مالک کی ملکیت ہوگی، وہ ان کا بھی مالک ہوگا، وہ بھی غلام اور باندیاں بنے گی۔ اس لیے ایسا نہ ہو محض زنا کے ذریعے سے خواہش ٹھنڈی کرنا مقصود نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ نکاح کر کے ان کو اپنے پاس لے آؤ اور ان کا مہر بھی دو۔ یہ بھی اس صورت میں قرآن نے آگے واضح کیا ہے کہ جب تم آزاد، پاک دامن اور عفیف عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو پھر ان سے نکاح کر لو۔ جہاں تک اس عورت کی خواہش کی بات ہے تو اس کی تسکین کے لیے اللہ نے خود اس کے مالک کو بھی اجازت دی ہے، لیکن اگر اس کا مالک اس کی آگے شادی کر دیتا ہے تو پھر اس کے مالک کو اختیار نہیں ہے، پھر اس کا اب ایک شوہر مقرر ہو چکا ہے، لہذا وہی اس کے لیے اس کے حقوق پورا کرنے کا ذمہ دار ہے ازدواجی حوالے سے۔ فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اچھا جب وہ نکاح میں آ گئیں پھر اس کے باوجود، نکاح میں آنے کے باوجود عورتوں اور باندیوں سے کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے تو پھر ان پر جو سزا ہے وہ محصنات کی بنسبت عادی ہوگی، یعنی وہ آزاد اور پاک دامن عورتیں جو ہیں ان کی بنسبت ان پر سزا بھی عادی ہوگی، یعنی 50 کوڑے ان پر لاگو کیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی، ان سے غلطی سرزد ہوئی، زنا کا ارتکاب ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا اور وہ ثابت ہو گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کو سزا دو اور 50 کوڑے مارو۔ وہ جب 50 کوڑے مارنے لگے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو نفاس کی حالت میں ہے، تو ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے بچی عورت کا جسم انتہائی کمزور ہوا ہوتا ہے اور اس طرح خون بھی آ رہا ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، انہوں نے اس پر سزا جاری نہیں کی تا وقتے کہ یہ ہے کہ وہ نفاس سے پاک نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو حضور نے تعریف فرمائی کہ تم نے اچھا کیا، اس حالت میں سزا جاری نہیں کرنی چاہیے تھی، اس حالت میں ہو سکتا ہے اس سے برداشت نہ ہو اور موت واقع ہو جائے۔ شریعت نے تو موت والی سزا اس کے لیے مقرر نہیں کی، ہاں اس کا خیال رکھو جب وہ صحت مند ہو جائے تو پھر اس پر سزا جاری کرنا۔ تو قرآن نے یہاں سزا باندی کی عادی مقرر کی ہے بنسبت آزاد عورت کی۔ فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پھر ان عورتوں پر عادی ہے سزا جو کہ محصنات پر ہے اس کی بنسبت۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، قرآن نے یہاں کہا کہ تم مردوں میں سے جو مرد کسی گناہ میں مبتلا ہونے، زنا اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا ڈر رکھتے ہوں تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ باندی سے شادی کر لیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتی ہیں کہ باندی سے اجازت کی شرط یہ ہے، اگر امام حنیفہ فرماتے ہیں یہ شرط نہیں ہے، یہ اتفاقی قید ہے، یہ اعتراضی قید نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ وہ آزاد عورت سے شادی کریں۔ باندی سے نکاح کی اجازت اس وقت ہوگی کہ کسی آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ اس حوالے سے یقین اور اعتماد نہ ہو، اسے ڈر ہو کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ کیا کر لے، باندی سے نکاح کر لے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو، یعنی نکاح نہ کرو لیکن اپنے اندر برداشت پیدا کرو، صبر پیدا کرو، کنٹرول پیدا کرو، تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ تو یہاں اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک انسان کے لیے رشتے حرام ہیں، جو حلال ہیں، ان کی تفصیلات کو بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی